اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجة الرضوية والهيبة العسكرية والحجة الكبرى والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان امام الانس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أنت وشيتك هم الفائزون صلوات پڑھ محمد وآلہ ارباب اعزا، سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں اور آپ سب کی جانب سے صاحب اعزا وارث حقیقی امیر المؤمنین امام عصر والزمان کی خدمت میں ان کے جد امجد کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور بارگاہ الہی میں دست دعا ہیں کہ یہ شب جو شب قدر بھی ہے اور شب شہادت امیر المؤمنین بھی ہے، اس میں ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں علی کی معرفت ہو جائے اور ہم صحیح معنوں میں شیعہ علی بن جائے۔ رسول اکرم کی بہت مشہور اور معروف حدیث جس میں آپ نے مولا کائنات کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ یا علی، آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ سند پیغمبر نے دی ہے، لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ کامیابی کی سند اس نے دی ہے جو خود کامیاب ہے، اور جو وہی کلام کرتا ہے جو وہی کہتی ہے، لہٰذا اس کلام میں کوئی شک نہیں ہے۔ انسان کو کلام میں شک نہیں ہے، مصادیق کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ کہا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ تو یہ شیعہ کون ہے جو کامیاب ہے؟ کامیاب ہے شیعہ، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ پیغمبر نے کہہ دیا ہے علی کے شیعہ کامیاب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہمیں تولنا یہ ہے کہ ہم ہیں یا نہیں۔ شیعہ کامیاب ہے، اس میں شک نہیں ہے، ہم ہیں کہ نہیں۔ اگر انسان اسی پر فکر کر لے
تو میری نظر میں پھر شب قدر میں کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلہ. حدیث پہ شک نہیں ہے, ہمیں مصداق تلاش کرنا ہے. ہم واقعاً اس کیٹیگری میں ہیں کہ نہیں ہیں. اگر یقین ہو جائے کہ ہیں تو پھر کوشش رکھنی ہے کہ رہیں, کیونکہ یہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ ایک بار حاصل ہو گیا تو رہے گا. تاریخ دیکھیں, تاریخ صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اس کو پڑھیں اور آگے بڑھ جائیں. تاریخ عبرت کے لیے ہوتی ہے. واقعات صاحبان فکر کو دعوت فکر دیتے ہیں. فارسی میں ایک مثل ہے کہ اے برادر, اے بھائی, بس صفین در صفین با علی بودن شرط نیست. صفین میں علی کے ساتھ ہونا کمال نہیں ہے. نہروان در پیش است, جنگ نہروان آ رہی ہے, وہاں کون کس طرف ہے. یہ جو کل صفین میں علی کی رکاب میں تلواریں نکالے کھڑے تھے, یہ اپنے آپ کو انہی شیعوں میں سمجھ رہے تھے, لیکن جنگ نہروان نے آ کر بتا دیا کہ ضروری نہیں ہے جو کل تک شیعہ ہو آج بھی ہو. یہ عبرت کے لیے. اور جس ذات کا شیعہ کہا جا رہا ہے, اس ذات میں ایک ایسی کشش ہے, ایک ایسی میگنیٹزم ہے, ایک ایسا کرزمہ ہے آج کی زبان میں جو تاریخ بشریت میں کسی کے پاس نہیں ہے. ایک عجیب ذات ہے ذات علی. اس کا شیعہ ہونا بھی آسان نہیں ہوگا, کیونکہ اس ذات کے اندر ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جو کشش ہے, جتنی شدت سے کشش ہے اپنی طرف جذب کرنے کی, اتنی ہی شدت سے کشش ہے خود سے دور کرنے کی. یعنی جتنی شدت سے لوگ اس کے قریب آتے ہیں, اتنی ہی شدت سے دوسرے اس سے دور جاتے ہیں. اور یہ خاصیت ہے امیر المومنین کی ذات کی. اور یہ جاذبہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس دور تک تھا. یہی تو کمال ذات علی کا. دیکھیں, کسی کے اندر قوت جاذبہ ہے, اس کی زندگی میں ہے, زندگی تک ہے. کون صلوات پڑھو محمد والے. یہ جو ذات ہے, کسی کے اندر قوت جاذبیت ہو سکتی ہے, لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں, اس کے قریب آتے ہیں, اس کے قریب رہنا چاہتے ہیں, اس سے بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن کب تک؟ جب تک وہ زندہ ہے, کچھ برس تک. پھر یہ جاذبیت اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. جب وہ دفن ہو جاتا ہے, یہ جاذبیت بھی ختم ہو جاتی ہے. اور اگر دشمنی ہو تو وہ دشمنی بھی موت کے ساتھ تقریباً ختم ہو جاتی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دشمنی زندہ تھے تب تک تھی, مردہ سے کیا دشمنی. لیکن علی اس ذات کا نام ہے کہ جب زندہ تھے تب بھی یہ دونوں سفید تھی, اور 1400 برس گزر گئے, آج بھی وہی جاذبیت. نہ محبت میں کمی آئی ہے, نہ دشمنی میں کمی آئی. یہ ایک عجیب چیز ہے. کیوں علی اتنا متاثر کر رہے ہیں انسانیت کو, صرف شیعوں کو نہیں, صرف چاہنے والوں کو نہیں, انسانوں کو اس ذات نے اتنی شدت سے متاثر کیا ہے کہ آپ کو تاریخ میں کوئی دوسرا نہیں ملے گا ایسا, جس سے دوستی کرنے والے بھی ایسے مقام پر پہنچے. ذکر ہوا بھی میسم کا. میسم بننا اتنا آسان نہیں ہے. کتنی جاذبیت رہی ہوگی علی میں,
کہ انسان سولی پہ چڑھنے کو تیار ہے، زبان کٹوانے کو تیار ہے، محبت چھوڑنے کو تیار نہیں۔ آج بڑا آسانی سے شعراء سے معذرت کے ساتھ، علماء سے معذرت کے ساتھ ٹائٹل بکنے لگے ہیں۔ یہ بھی دشمن ملک سے آیا ہے، پڑوسی ملک سے، اب یہ سیاسی تقریر نہ ہو جائے، یہ آیا وہیں سے۔ ٹائٹلز کیا لکھیں، کیونکہ پچھلی بار تو یہ لکھ دیا تھا، اب کیا لکھیں؟ اب ایک امام رہ گیا ہے، ایک نبی رہ گیا ہے، خدا رہ گیا، باقی تو سب لکھ ڈالا۔ تو ٹائٹل دے دینا، اپنے خود بخود اپنے نام کے آگے لکھ لینا، اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ میثم زماں، قمبر زماں، سلمان زماں، سلمان، میثم۔ اگر میثم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلامی مل جائے تو وہ ہمارے لیے شرف ہوگا۔ میثم بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ تھوڑا سا حکومت سے نوٹس آ جائے، مصلحت پسند بن جاتے ہیں لوگ۔ اور فقہ کی دلیلیں دینے لگیں گے، اصول کی دلیلیں لینے گے، صاحب تقیہ اسی کا تو نام ہے، ائمہ نے کہا ہے تقیہ ہمارے دین میں ہے، دین میں تقیہ کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ بھی اس حکومت میں جہاں ابھی بہت آسانی ہے، آپ بنی امیہ و بنی عباس کا دور تصور نہیں کر سکتے، وہاں دار پر چڑھ کر فضائل علی پڑھنا، جہاں علی کا نام رکھنا جرم تھا، وہاں فضائل بیان کرنا، تب انسان میثم بنتا ہے۔ لیکن کچھ نہ کچھ جاذبیت اس علی میں ہے کہ میثم بن رہا ہے کوئی، لیکن یہ ایک طرف سے نہیں ہے، دوسری طرف بھی ہے۔ جس طرح میثم بننے کو تیار ہیں، ویسے ہی دشمنی میں بھی آخری حد پہ جانے کو تیار ہیں۔ یہ ایک عجیب ذات ہے، تاریخ بشریت کی عظیم ترین ذات میں سے ایک ذات ہے جس کی واقع نظیر نہیں ہے۔ محبت میں بھی شدت ہے، بغض میں بھی شدت ہے، اور اتنے برس گزرنے کے بعد اس میں کمی نظر نہیں آتی، بڑھتا ہی جا رہا ہے، کم نہیں ہوا ہے۔ آج اعتراض ہوتا ہے، اور ہمیشہ سے رہا، کہ کیوں علی کو پڑھا جائے۔ یہ نیا اعتراض نہیں ہے، یہ تو زمانے پیغمبر سے اعتراض ہے، اور اگر پیغمبر کی ساری حدیثوں میں سے اگر علی ہٹا دیے جائیں تو پھر کچھ رہے گا ہی نہیں۔ لیکن اگر ان کو ہم عقلی جواب دینا چاہیں ان عقل زدہ لوگوں کو، کہ جو کہتے ہیں کتنا علی علی کریں گے، کب تک علی علی کریں گے، کیوں میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں پڑھیں علی کو۔ کیوں پڑھیں علی کو؟ یہ بہت ضروری، کیونکہ اگر آپ کو کیوں سمجھ میں آ جائے گا تو علی پڑھنا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک ہے علی کو اس لیے پڑھنا کہ وہ میرا مولا ہے، یہ بہت بہت ادنا ہے، ابھی معرفت بہت کم ہے۔ پیغمبر نے کہا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، میں صرف اس عنوان سے پڑھ رہا ہوں، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں ابھی شب قدر میں قرآن سر پہ رکھ کے بے علی بے علی بے علی 10 بار جتنی تیزی سے ختم ہو جائے۔ لیکن جو سمجھ جائے بے علی کے معنی، اس کو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے بعد مانگنا کیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم 15 ذوات کا نام لیتے ہیں اس عمل میں، بے یا اللہ سے لے کر بالحجت تک 15 نام آپ لے رہے ہیں، 15 ذات کے نام لے رہے ہیں، اور مانگ کیا رہے ہیں؟ روپیہ مل جائے، پیسہ مل جائے، ایگزام میں پاس ہو جائے، یہی تو مانگ رہے ہیں۔ اور کیا مانگ رہے ہیں؟ اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ ایک بہت ہائی لیول پر پہنچ کر، بہت ہائی لیول پہ پہنچ کر اتنی نچلی چیز مانگ رہے ہیں، اتنی چھوٹی چیز مانگ رہے ہیں۔
حرم امام حسین میں انسان کھڑا ہے، مولا پیسے، لسٹ پڑھتے، لسٹ، ایک رٹی ہوئی لسٹ، پیسہ دے دے مولا، نوکری دے دے مولا، اولاد دے دے، زوجہ دے دے، ایک لسٹ، جو مانگنا چاہیے وہی نہیں مانگا۔ ہمارے استاد کہتے تھے حسین ابن علی سے کیا مانگنا چاہیے؟ حسین سے حسین کو مانگ لو، باقی تو ان کے غلام بھی دے سکتے ہیں، جو حسین کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا وہ معرفت حسین ہے۔ تو ہم بارگاہ الہی میں شب قدر، شب شہادت امیر المومنین بے علیین کہہ کے مانگ کیا رہے ہیں؟ یعنی بلا تشبیہ آپ ہندوستان کے سب سے ہائیسٹ پوزیشن آفیسر کے سامنے ہوں یا پرائم منسٹر کے سامنے ہوں اس کانسٹیٹوئنسی میں تو کہہ سکتے ہیں، اور آپ مانگیں اس سے ایک ایسی چیز جو کسی ڈی ایم کا پیون دے سکتا ہو، جو اس کے ادنا سے سپاہی کا غلام دے سکتا ہو، بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، وہ آپ پی ایم سے مانگ رہے ہیں۔ شب قدر علی کا واسطہ دے کے ہم مانگیں دنیا، جو دنیا کو چھوڑ چکا ہے اس سے دنیا مانگ رہے ہیں۔ علی سے علی کو مانگیں، اگر علی مل گیا تو پھر کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی۔ یہ اس زبان تو پڑھیں علی کو، ایک ایسی ذات ہے جو حاکم بھی ہے، باپ بھی ہے، شوہر بھی ہے، بھائی بھی ہے، لوگوں کے ساتھ کام کرنے والا، ایک عجیب ذات ہے۔ آپ تصور کریں، حاکم بھی ہے، مزدور بھی ہے، حاکم ہے اور مزدور ہے، دن میں لوگوں کو خطبے کے ذریعے جگاتا ہے، رات کو خدا کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ یہ عجیب ذات ہے، جو دینے کا عادی ہو وہ مانگے گا کیسے؟ لیکن جب وہ اپنے مقام کو پہنچ جائے گا تو کس کو دینا ہے جانتا ہے، کس سے مانگنا ہے جانتا ہے۔ یہ سوائے علی کے کوئی ذات مل ہی نہیں سکتی۔ پڑھیں علی کو، ہر حیثیت سے پڑھیں، عمر کے جس مرحلے میں ہوں اس مرحلے کے علی کو پڑھیں، پھر اپنے آپ کو تولیں کہ ہم کہاں ہیں۔ اگر بھائی ہیں تو علی کیسے بھائی تھے؟ علی کسی عام انسان کا بھائی نہیں ہے، پیغمبر نے 2 بار بھائی بنایا ہے، خدا نے تو بھائی بنایا ہی تھا پیغمبر کا، چچا زاد بھائی تو تھے ہی، اس کے باوجود 2 بار بھائی بنایا، اور یہ اعلان کیا کہ تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ اب اگر کسی کو بھائی بننا ہے تو بھائی کیسا ہونا چاہیے؟ علی کیسے بھائی تھے؟ شوہر ہے، علی کیسے شوہر تھے؟ کوئی حکومت کا عہدہ مل گیا ہے، علی نے کیسے حکومت کی تھی؟ گھر والوں کے لیے نان و نفقہ حاصل کرنا ہے، کوشش کرنی، علی نے کیسے کی تھی؟ ایک ایسی ذات ہے جو ہر مرحلے میں آپ کے لیے آئیڈیل بن سکتی ہے۔ پڑھیں علی کو، اس عنوان سے پڑھیں۔ کیوں پڑھنا ہے علی کو؟ کیوں پڑھنا ہے فضائل علی کو؟ کیوں پڑھنا ہے حکومت علی کو؟ ایک ایسا گوشہ ہے جو بہت کم پڑھا جاتا ہے۔ امیر المومنین کی ظاہری زندگی کتنی ہے؟ 63 برس۔ اور ہم نے علی علیہ السلام کی کتنی زندگی سنی یا پڑھی ہے؟ ہمارے اپنے مجمع نے علی کو جنگوں سے ہٹ کر کتنا پڑھا ہے؟ ہماری معرفت علی کے کس حد تک ہے؟ ابھی دوسری قوم کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں اپنی قوم کی بات کر رہا ہوں، جو ابتدا علی سے ہوتی ہے، انتہا بھی علی سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کان میں اذان دی جائے گی، اس میں اشہد ان علی ولی اللہ کہا جائے گا، تو ابتدا علی سے ہے۔ جب اسما افہم کہا جائے گا تو بھی علی کی ولایت یاد دلائی جائے گی، تو انشاءاللہ انتہا بھی علی سے ہی ہے، وہاں بھی انشاءاللہ علی آ جائیں گے۔ لیکن معرفت کتنی ہے؟
جب علی کے سامنے آئیں گے شب اول انشاءاللہ وہ آئیں گے تو ہمیں کس کیٹیگری پہ دیکھیں گے؟ کیونکہ اگر روزہ محشر ہم کہ ہم شیعہ ہیں آپ کے تو ابو ذر ادھر سے کھڑے ہوں گے کہ پھر ہم کون ہیں؟ کیا کہنا ہے؟ سرکار اگر آپ شیعہ ہیں تو پھر ہم کیا ہیں؟ مقداد پوچھیں بھائی سرکار پھر ہم کیا ہیں؟ ہماری تو ڈیفینیشن بتا دیجئے، ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ تو ابتدا سے انتہا جب ہماری علی، اس علی کو کتنا ہم جانتے ہیں؟ صرف ایک رخ کو ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اسی کو فضائل بھی سمجھتے ہیں ہم، اس کو فضائل علی سمجھتے ہیں ہم۔ کیا جو علی کی شجاعت کا ایک ہلکی سی جھلک ہے، جو جنگیں امیر المومنین لڑیں جو ہم پڑھتے ہیں، بدر سے لے کر تقریباً نہروان تک کی ساری جنگیں، 86 جنگیں رسول کی زندگی میں، 3 جنگیں بعد رسول ہیں، 90 جنگیں خلاصہ۔ ان میں ایک صفین کو اگر آپ چھوڑ دیں جو 1 سال چلی ہے، باقی ساری جنگیں 1 دن 2 دن کی ہیں۔ تو اگر آپ سب کو جوڑ لیں، میتھمیٹیکلی جوڑیں تو 2 سال سے کم کا عرصہ ہے۔ تو 63 برس کے ظاہری علی، ابھی اصل علی کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں ظاہری علی کی بات کر رہا ہوں، ورنہ حیات علی کب سے ہے، کب تک ہے، یہ ہمارے نہ بس میں ہے، نہ ہم شمار کر سکتے ہیں، نہ گن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کب سے ہے، کب تک ہے علی، نہیں، ہم ظاہری اس دنیا کی علی کی بات کر رہے ہیں جو دنیا میں خانہ کعبہ سے پیدا ہوئے اور مسجد کوفہ میں شہید ہوئے۔ یہ ظاہری حیات علوی 63 برس کی، اس میں 2 سال کے علی کو ہم نے سنا، پڑھا، دیکھا، بیان کیا، اور اس کو فضائل سن کے سمجھ کے پڑھا، دیکھا، سنا۔ باقی 60 برس کے علی کہاں ہیں؟ جس کی ابتدا خانہ کعبہ سے ہے، عام بچہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ شروع کے 3 برس سے کوئی مطلب نہیں، نہیں، جس کی ابتدائی قرآن کی ان آیتوں سے ہو رہی ہے جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہیں، اور جس کی انتہا فزت و رب الکعبہ پہ ہو رہی ہے۔ یہ 60 سال علی کے کہاں ہیں؟ اگر یہ 2 سال فضائل ہیں تو باقی 60 سال کیا ہوگا؟ فضائل ہمیں کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں وہ کمال لگتا ہے۔ ابھی مولانا نے فضائل پڑھے امیر المومنین کے، کیا پڑھا؟ امیر المومنین نے در خیبر اکھاڑا، سارے شعراء اسی پہ شعر پڑھ لیں 1400 سال سے۔ فضائل یہ پڑھے امیر المومنین، یہ فضائل امیر المومنین کے، در خیبر اکھاڑنا امیر المومنین کے لیے فضیلت ہے۔ جس کی آنکھوں کی پلکوں کی جنبش سے، آنکھوں کی پلکوں کی جنبش سے کائنات رفتار بدل لے، اس کے لیے در خیبر اکھاڑنا فضیلت ہے۔ آپ سنتے ہیں نا علماء سے، امیر المومنین نے اشارہ کیا، سورج پلٹا۔ تھوڑی سی سائنس پڑھی ہو تو آپ سوچیں کیا کیا علی نے، کیا کیا علی نے؟ یہ نظام جو ہے اس میں 1 سیکنڈ کا فرق نہیں آ سکتا، 1 سیکنڈ کا، اور سیکنڈ میں نے اس لیے کہا کہ اس سے نیچے ہمارے بچے سمجھ نہیں پائیں گے، ورنہ نینو سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہے۔ یہ جو آپ نماز کی ٹائمنگز ہیں آپ کے پاس پورے سال کی، کتنی ہر سال بنانے کی ضرورت تھوڑی نا ہے، اب آپ نے بنا لی ہے۔ سورج کی حرکت سے ہماری نمازوں کا وقت ہے۔ تو آج 31 مارچ کو جو سورج صبح نکلا سن 2024 میں، جتنے بجے نکلا اور جتنے بجے ڈوبا، 100 سال بعد بھی اسی وقت پہ نکلے گا، اسی وقت پہ ڈوبے گا۔ اگر اس میں 1 سیکنڈ کا فرق آ جائے، یہ کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ اور آپ کہہ رہے ہیں علی نے پلٹا دیا، صرف سورج نہیں پلٹا، یہ کتنا بڑا کام ہے۔
سیکنڈ کی تاخیر برداشت نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ نظام کائنات ختم ہو جائے گا, یہ کہکشاں ختم ہو جائے گی. جہاں تک آپ کا آج کا علم ہے یہ سب تہس نہس ہو جائے گا. ایک سیکنڈ اگر فرق آ گیا حرکت میں سورج کی, اور علی نے اس کو مدار سے پلٹا دیا. اب میں اس وقت بحث نہیں کروں گا کہ زمین کو گھمایا کہ سورج کو پلٹایا. زمین گھومی یا سورج پلٹا, اس پہ بحث ابھی نہیں کرنی ہے. لیکن بہرحال لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو دن گزر گیا تھا وہ پھر سے آیا. تو صرف دن نہیں آیا, پوری کائنات کا نظام پلٹا. کل تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ سورج پر قائم ہے, علی نے بتایا سورج پر قائم نہیں ہے, میرے قبضہ قدرت میں ہے. صرف سورج کو نہیں روکا ہے, اس پوری کائنات کی گردش کو روکا ہے, اور اس طرح سے روکا ہے کہ نہ کسی چیز میں کوئی کمی آئے, نہ کوئی زوال آئے, نہ کوئی ارتقاء آئے. جو جیسے چل رہا تھا ویسا ہی چلتا رہے, نہ اس کو زوال آئے نہ اس کو ارتقاء آئے. کائنات سالم بھی رہے, سورج پلٹ بھی آئے, نماز بفضیلت بھی ادا ہو جائے. اور ایک بار نہیں کیا ہے, 7 بار کیا ہے کم سے کم. 7 بار یہ عمل کر کے دکھایا کہ میری قدرت میں کیا ہے, لیکن ہمیں صرف دکھایا ہے, کہاں تک ہے ہمیں نہیں معلوم. یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہمیں. اور ہم علی کے خیبر کو اگاڑنے کو فضیلت سمجھ رہے ہیں. پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے؟ اچھا, امیر المومنین نے وہ علم پتھر پہ گاڑا کیوں؟ اور نہ جانے کس نیت سے گاڑا. یہ بہت عجیب کیفیت ہے. یہ امیر المومنین نے وہ علم پتھر پہ گاڑا, وہ گاڑ سکتے تھے, کوئی مسئلہ ہی نہیں, ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ جو کائنات کو پلٹ سکتا ہے اس کے لیے پتھر کی کوئی حیثیت ہے؟ لیکن نہ جانے کس نیت سے گاڑا تھا. میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ جملہ کہ نہ جانے کس نیت سے علی نے وہ علم پتھر پہ خیبر کے دن گاڑا, کہ گاڑا پتھر پہ تھا, چبھن آج تک دلوں میں ہے. جبکہ وہ علم علی کے نام کا نہیں تھا, اسلام کا علم تھا, لیکن علی کے ہاتھ میں تھا. علی نے ایسا عمل انجام دیا کہ علم سے پریشانی ہو گئی. نکاح ٹوٹے جا رہے ہیں علم دیکھ کے. یہی جاذبیت ہے علی کی کہ ایک طرف محبت ہے, ایک طرف نفرت ہے. یہ بھی شدت ہے, وہ بھی شدت ہے. ایسا حاکم کہ زمانے کو نہیں ملا, بعد پیغمبر کوئی علی جیسا نہیں ہے. میں نے شاید عرض کیا تھا پچھلے سال بھی کہ بہت چھوٹی سی حکومت نہیں ہے امیر المومنین کی. میں اپنے جوانوں سے بار بار گزارش کرتا ہوں, جائیں علی کی 4.5 سال کی حکومت کو پڑھیں. کیا کیا علی نے 4.5 سال؟ ایک ایسی حکومت جو اس وقت کی دنیا, آباد دنیا میں 1/3 سے زیادہ انسانوں پر تھی. آج کی جو ورلڈ پولیٹیکل میپ ہے اس میں 50 سے زیادہ ملک ہیں جس پہ کوفے میں بیٹھ کے علی حکومت کر رہے تھے. 50 صوبے کی بات نہیں ہو رہی ہے, 50 شہر کی بات نہیں ہو رہی, 50 ملک. پارشد بن جائے تیور بدل جاتے ہیں. نومینیٹڈ ایم ایل سی ہو جائے دماغ خراب ہو جاتا ہے. پروٹوکول نہیں ہے, پورٹ فولیو بھی نہیں ہے, صرف کیبنٹ استر کے منسٹر ہیں, دماغ خراب. وہاں حاکم علی الاطلاق, ایک شہر کا نہیں, ایک صوبے کا نہیں, ایک ملک کا نہیں, 50 ملک. اور آزادی بیان یہ ہے کہ کوئی کھڑے ہو کر منہ پہ اعتراض کرے تو علی مسکرا دیتے.
قناعت اتنی ہے کہ 2 لباس میں زندگی گزار دی اور لوگوں سے کہا کہ اگر تم میرے پاس اس کے علاوہ کوئی لباس دیکھنا تو پوچھ لینا کہاں سے لائے. یہاں میں اشارہ نہیں کروں گا، اس کانسٹیٹیوئنسی تو بہت مسئلہ ہے، لیکن ایک تصویر 2 تصویر ایک لباس میں ملے گی نہیں آپ کو. کیا کہنا ہے؟ یہاں 4.5 سال میں لباس، اگر دوسرا آ جائے تو تم سوال کر لینا. یہ حاکم کہہ رہا ہے رعایا سے. علی کیوں کہہ رہے ہیں سلونی؟ کیوں کہہ رہے ہیں پوچھو؟ حاکم کی حیثیت سے صرف مدینے میں نہیں کہا ہے، کوفے میں بھی کہا ہے، بارہا کہا ہے پوچھو. ایک حاکم رعایا سے کہہ رہا ہے پوچھو. تاریخ بشریت اور تاریخ ملوکیت گواہ ہے، بادشاہ اجازت نہیں دیتے سوال کرنے کی. کیا کہنا ہے؟ کیونکہ حکومت خاموشی کی بنا پہ ہی قائم رہ سکتی ہے. تاریخ، حکومتوں کی تاریخ یہی ہے، اگر عوام سوال کرنے لگے گی تو چولیں ہل جائیں گی. لیکن اگر حاکم اجازت دینا چاہ رہا ہے، خود اجازت دے رہا ہے، تو وہ کسی مقام پر ہے جو جرأت کر رہا ہے کہنے کی کہ سلونی سلونی پوچھو مجھ سے. یہ منجمد فکرے جو ہیں، یہ ڈرے ہوئے کچلے ہوئے دبے ہوئے لوگ جو حاکموں سے سوال کرنے کی جرأت نہیں رکھتے، علی ان کو جھنجھوڑ کر جگا رہا ہے کہ اپنے حاکموں سے سوال پوچھنا شروع کرو. جب سوال کرنے لگو گے ظالم تم پر حکومت نہیں کر پائے. امیر المومنین کوفے میں تھے، ایک غیر مسلمان کوفے آیا، اپنے مسلمان دوست سے تجارتی معاملے میں کوفے آیا. بات چیت کے بعد اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم مسلمانوں کا حاکم آج کل کوفے میں رہتا ہے. ہاں رہتے ہیں. کہا کبھی دیکھ سکتا ہوں، ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس وقت آدھی سے زیادہ آباد دنیا کا حاکم ہے وہ، ہر ایک کی خواہش ہے اس کو دیکھنے کی. کب دربار لگاتے ہیں، کب بیٹھتے ہیں، کس وقت جائیں گے، کیا نذرانہ لے کے جائیں گے. کیونکہ حاکموں کا دستور تو یہی ہے، ایک وقت ہے کہ کب سنیں گے کب نہیں سنیں گے، کب ملیں گے کب نہیں ملیں گے. جب جاؤ تو لے کر جاؤ، جب اجازت ہو تو بولو، جب چوبدار منع کر دے تو خوش ہو چپ ہو جاؤ. وہ اسی کا عادی تھا. اس نے کب ملو، کبھی بھی چلو. ہاتھ پکڑا لے کے چلا کوفے میں، اس بازار اس بازار اس بازار، یہاں تک کہ 2 بازاروں کے بیچ میں ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے ایک شخص بیٹھا تھا، جیسے تھک گیا ہو اور آرام کرنا چاہتا ہو. کہا یہ ہمارا حاکم ہے. وہ ناراض ہو گیا کہ تمہیں اگر مذاق کرنا تھا، نہیں ملانا تھا، نہ ملاتے، مذاق کیوں کر رہے ہو؟ کہا نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہی ہیں. اس کافر کو یقین نہیں آیا، یہ بیچ بازار میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا انسان، نہ کوئی چوبدار ہے، نہ کوئی دربان ہے، نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی سیکیورٹی والا، نہ کوئی پوچھنے والا، یہ اتنا بڑا حاکم. جب اسے یقین ہو گیا سب لوگوں سے پوچھ کے کہ یہ واقعی یہی علی ہیں، آگے گیا. کافر کے جملے ہیں یہ، یا علی تم نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، تم نے کسی کا حق نہیں چھینا، اس لیے سکون سے بیچ بازار میں بیٹھے ہوئے. جس نے کسی کا حق نہیں چھینا ہے وہی یہ جرأت کر سکتا ہے کہ بیچ بازار میں اکیلا بیٹھا رہے. میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، کسی کا حق نہیں چھینا، سکون سے بیٹھا ہوں، کیونکہ جس کی بارگاہ میں جواب دینا ہے اس کی حفاظت سب سے بڑی حفاظت ہے، اس کی کمینگاہ سب سے بڑی. یہ علی ہے.
اس حکومت کو پڑھیں میرے جوان اور بتائیں دوسروں کو، کیونکہ ہم یہ حکومت صرف اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ تاریخ میں گزر گئی، یہ تو ایک نمونہ تھا جو اتنی مشکلات کے باوجود 4.5 سال کی حکومت کر کے دکھا گیا کہ عدالت کسے کہتے ہیں، حاکم کیسا ہونا چاہیے۔ ایک ایسا دعویٰ علی نے اپنی حکومت میں کیا ہے جو آج تک کسی دوسرے حاکم نے نہیں کیا، نہ کر سکتا ہے۔ نانے جو کھاتے ہیں علی؟ پوچھا کسی نے کہ مولا آپ نانے جو کیوں کھاتے ہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر یقین نہ ہوتا کہ یمن میں اور یمامہ میں اور حبش میں اتنی مقدار بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے تو علی یہ بھی نہیں کھاتا۔ بہت آسانی سے سن لیا آپ نے کیا کہا علی نے، یعنی میری حکومت میں کم سے کم نان جو ہر انسان کو میسر ہے، یعنی میری حکومت میں جو 57 ملکوں پر ہے کوئی ایک بھوکا رات میں بھوکا نہیں سوتا۔ یہ دنیا کا کوئی حاکم آج یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی حکومت میں کوئی بھوکا نہیں ہے۔ یہ علی نے دعویٰ کیا، اتنی دشمنی تھی علی سے، کوئی آ کے کہہ دیتا بھوکا دکھا دیتا، لیکن کسی نے اس دعوی علی کو نہ جھٹلایا۔ اس بات کا بیانگر ہے کہ علی کی حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، اور اس حکومت میں صرف مسلمان نہیں رہتے تھے، کافر بھی رہتے تھے، یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے۔ حکومت میں انسان کا شرف سب کو میسر ہے۔ امیر المومنین کوفے سے گزر رہے، ایک شخص ہاتھ پھیلائے، امیر المومنین نے پوچھا ما ہاذا، عربی داں حضرات بیٹھے، ما ہاذا یہ کیا ہے؟ پوچھنا چاہیے تھا من ہاذا یہ کون ہے، پوچھا ما ہاذا یہ کیا ہے۔ یعنی علی نے نہیں پوچھا کون ہے جو بھیک مانگ رہا ہے، میری حکومت میں بھیک کیسے مانگ رہا ہے۔ لوگ گئے واپس آئے، یا علی عیسائی ہے، کل تک جوان تھا کام کرتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہے کام نہیں ہے، لہذا گدائی کر رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ کسی نے نہیں کہا یا علی ہر چوراہے پہ ہیں، ہر شہر میں مل جائیں گے۔ علی کا پوچھنا بتا رہا ہے کہ علی کی حکومت میں بے نظیر چیز تھی کہ کوئی انسان بھیک مانگ رہا تھا، اور جواب دینے والے نے یہ کہا کہ عیسائی ہے۔ علی نے 2 کام کیے، پہلا بعنوان حاکم حکم صادر کیا کہ بیت المال سے اس کو وظیفہ دو، بیت المال مسلمین سے اس کو وظیفہ دو، کیونکہ علی کو یہ برداشت نہیں ہے کہ اس کی حکومت میں کوئی انسان دوسرے انسان سے مانگے۔ شرف انسانیت کو اٹھانا چاہتے ہیں علی، تمہیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمہارا ہاتھ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں پھیلنا چاہیے۔ اس سے مطلب نہیں ہے کہ تم میری ولایت کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، اس سے مطلب نہیں ہے کہ تم خدا کی خدائی کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، خدا نے تمہیں انسان بنایا ہے۔ فرزند ابو طالب کو برداشت نہیں کہ انسان انسان سے مانگے۔ دوسرا خطبہ مسلمانوں کو دیا امام المسلمین کی حیثیت سے، اور کہا کیا یہ رسم مسلمانی ہے کہ کل تک جب جوان تھا طاقت تھی تم اس سے کام لیتے رہے، اور آج جب محتاج ہو گیا تو تم نے ایسے ہی چھوڑ دیا؟ یعنی علی نے اسلام اور مسلم کی ڈیفینیشن بھی بیان کر دی۔ اسلام وہ نہیں ہے جو اپنا خیال رکھے، اسلام وہ ہے جو لوگوں کا خیال رکھے۔ یہ ہے حکومت علی، جو پریشانیوں کے بعد حاصل ہوئی ہے، داخلی اختلافات کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ کتنی چیزیں بعد پیغمبر 25 سال میں بدل گئی ہیں، اتنی مصیبتوں میں اتنی عدالت کے ساتھ حکومت۔ اس حکومت کو کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ ہمیں بتانا یہ ہے کہ یہ صرف تاریخ کا ایک نمونہ تھا۔
ابھی ایسا ہی ایک اور حکومت آنی ہے. ہم تو نمونہ پڑھتے ہیں تاکہ تمہارے اندر اس حاکم کی حکومت کی خواہش پیدا ہو، جہاں انسان کو انسان سمجھا جائے گا، جہاں ذات پات نہیں ہوگی، جہاں کالا اور گورا نہیں ہوگا، جہاں بڑا اور چھوٹا نہیں ہوگا، صرف عدالت ہوگی. یہ علی کی حکومت اسی لیے پڑھتے ہیں کہ فرزند علی کی حکومت کے لیے دعا کرنا شروع کریں، اپنے کو آمادہ کرنا شروع کریں. یہ علی کی حکومت ہے، فرزند علی علی کی حکومت لائے گا. تو علی کی حکومت جسے راس آئے گی اسی کو فرزند علی کی حکومت سمجھ میں آئے گی. اب اپنے آپ کو ہمیں تولنا ہے. اگر ہم عدالت علی کے لیے تیار ہیں تو الاجل کہیے، اور اگر العدالت علی ابھی برداشت نہیں ہو رہی ہے تو الاجل کہنے سے پہلے تیاری کیجئے، پھر الاجل کہیے. کیونکہ وہ آ کے رشتہ داری نہیں دیکھے گا، وہ آ کے قرابت داری نہیں دیکھے گا. خود امام کا جملہ ہے کہ اللہ کے یہاں رشتہ داری کوئی چیز نہیں ہے. جب انبیاء کی رشتہ داری کام نہ آئی اور اشارہ ہوا، بہت باریکی سے اشارہ کر کے شاہ صاحب نکل گئے، کہاں ہیں اس سے بھی مطلب نہیں ہے. ارے کیا کہنا ہے. ہمارے مجمع کو ناگوار گزرے گا، لیکن آپ سے کہہ رہے ہیں بات کسی اور کو سنانا ہے. کربلا میں دفن ہے، یہ کمال نہیں ہے. کربلا تو وہ لشکر آپ سے پہلے دفن کیا گیا ہے. پسر سعد نے اپنے ساتھیوں کو پہلے دفن کیا ہے کربلا میں. تو کربلا میں دفن ہونا معیار نہیں ہے. کربلا میں حسینی دفن ہو کہ نہیں؟ حسینی ہو تو کربلا میں دفن ہونا کام آئے گا. بغل میں کون لیٹا، اس سے کیا فرق پڑا ہے کس کے بغل میں کون لیٹا ہے؟ قرآن سے ہی جواب مل جائے. تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں انسان کی سمجھ میں آ جائے گا. لیکن اب اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں تو کہاں سمجھ میں آئے گا. اچھا، مسلمان طے کیے کہ جو قرآن نے کہا وہ تو کرنا ہی نہیں. حسبنا کتاب اللہ تو بہت آسان ہے کہ کتاب خدا کافی ہے، لیکن اس کو بھی کم سے کم صحیح سے پڑھ لیتے. قرآن کہہ رہا ہے ورتل القرآن ترتیلا، رک رک کے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. یہاں اتنی تیزی سے خود ہی اپنا نام انجن رکھے ہیں. تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، تھوڑا سا سانس لے لو. قرآن کہہ رہا ہے رک رک کے پڑھو، 5 دن میں ختم. پہلے تو 30 دن میں لائے تھے. کوئی صاحب پوچھنے لگے، اب آپ کے مزاج کی بات ہے سن لیجیے یہ بھی، کہ صاحب اس کس پارے میں؟ ہم نے دیکھے قرآن پارے میں نہیں آیا تھا. قرآن سورے میں اور آیت میں آیا تھا. مسلمانوں نے پارا کیا ہے. اب قرآن کا ایک قصہ ہے، آپ سب کا سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، کیونکہ انشاءاللہ ہم لوگ تو ٹھہر ٹھہر کے ہی پڑھتے. اب ہم سے سوال ہوتا ہے، ہماری بہنیں بہت سوال کرتی ہیں، دعائے جوشن کبیر آج شب ہے، شب 23 میں زیادہ اہتمام ہوتا ہے کہ رک رک کے پڑھ لیں. بھائی لمبی دعا ہے، 1000 نام ہے اللہ کے اس میں. آپ 10 دن میں پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں. ہدف ہمارے ائمہ کا یہ نہیں تھا کہ یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو. ٹک مارک نہیں لگانا ہے. پی ٹی انسٹرکٹر آتا ہے ٹک لگاتا ہے، یہ ہو گئی یہ والی ایکسرسائز، یہ نہیں کرنا ہے. ایک آیت کا ثواب جب پورے قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے، اگر پورے رمضان میں پوری شب قدر میں ایک آیت قرآن کی سمجھ لیں
سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ عمل کرنا شروع کر دیں. تو یقین جانیں آپ نے شب قدر درک کر لی. اور اگر پورا قرآن پڑھ ڈالیں لیکن عمل نہیں ہے تو پھر وہ ایسے ہی قرآن ہے جیسے وہ لوگ پڑھ رہے ہیں. تو قرآن کا ایک قصہ ہے کہ ایک پیغمبر کو نے یہ سوال کیا کہ یہ جو بستیاں اجڑی ہوئی ہیں یہ تو کیسے آباد کرے گا؟ البتہ انبیاء یہ سوال اس لیے نہیں کرتے تو انہیں پتہ نہیں تھا، وہ ہم جیسوں کے لیے کرتے تھے کہ اس کے اللہ اس کا جواب دے گا، بندوں کو معلوم ہو جائے. خدا نے حکم دیا، موت آ گئی. سنا ہے آپ کا قصہ؟ 100 سال کہہ سکتے مرے رہے کیونکہ موت آ گئی تھی. 100 سال بعد خدا نے اٹھائے. بہت خلاصہ پڑھ لو، آپ کو سب پتہ ہے ذہن میں. 100 سال بعد اللہ نے اٹھایا. قرآن میں ہے قصہ، اشارہ بھی ہے. کتنے دن سوئے؟ 1 دن یا 2 دن؟ 100 سال. اس کے بعد کیا کہا؟ اپنے چوپائی کی طرف دیکھو. اب ممبر کا لحاظ کر رہا ہوں میں، ورنہ قرآن نے لحاظ نہیں کیا، قرآن نے باقاعدہ نام لیا ہے. اب اس سے کوئی سمجھنے والا کتنا سمجھ سکتا ہے؟ 100 سال ایک نبی کے بغل میں پڑے رہے. ارے کیا کہنا ہے؟ تو 100 سال نبی کے بغل میں دفن ہونے کے بعد بھی جو چوپایا تھا وہ چوپایا ہی رہا. تو یہ کمال نہیں ہے کہ کہاں ہیں، جو چوپایا تھا وہ چوپایا ہی رہے گا. اگر نبی کے ہاتھ پر ایمان لا کر انسان بن کر مسلمان ہو گئے تو روز محشر مسلمان اٹھو گے، ورنہ اگر چوپائے تھے تو چوپائے ہی اٹھو گے. یہ کمال نہیں ہے؟ یا رسول اللہ، یا اکبر، یا رسول اللہ، اس ذات اقدس کے سلسلے میں مجھ جیسا یا ہمارے اساتید اگر پوری عمر بھی صرف کر دیں اور ایک گوشہ معرفت کا حاصل کر لیں تو ان کو سب کچھ مل جائے گا. ایک ایسی ذات جس میں دونوں قوتیں کمال پر ہیں، جاذبہ بھی ہے، دافعہ بھی ہے، اپنی طرف کھینچتا بھی ہے اور اپنے سے دور بھی کرتا ہے. کس کو کھینچے گا؟ چھوٹی سی مثال ہے سائنس کی، آسانی سے سمجھ لیں گے بات آپ کی ختم. میگنیٹ کسے کھینچتا ہے اپنی طرف؟ میگنیٹ کھینچتا ہے کہ نہیں کھینچتا ہے؟ کسے کھینچتا ہے؟ جس میں مغناطیسیت ہوتی ہے. لوہے میں چونکہ میگنیٹزم ہے، میگنیٹ کھینچے گا. پلاسٹک میں نہیں ہے، نہیں کھینچے گا. اس میں اس کی کمی نہیں ہے کہ یہ کھینچ نہیں رہا ہے، اس میں ظرفیت نہیں ہے کہ یہ کھینچے. تو قوہ جاذبہ اور دافعہ کا قانون ہی یہی ہے، جو اس کے کردار جیسا ہوگا وہ اس کی طرف کھینچتا چلا آئے گا. جو جتنا مخالف ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا. اب اگر کوئی بہت شدت سے چاہ رہا ہے تو یہ اس کے کمال ہے کہ وہ اسے کھینچے گا، اور اگر کوئی شدت سے نفرت کر رہا ہے تو آپ کے دھکا دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس میں موجود ہی نہیں ہے ظرفیت. آپ جتنا قریب لے جائیں، یا یہ قریب پیچھے جائے گا یا وہ ریفلیکٹ کرے گا. اور یہ اس کی جاذبیت ہے، یہ اس کا کمال ہے. اگر میگنیٹ چھوٹا سا ہو کچھ چیزوں کو کھینچے گا، کچھ چیزوں کو نہیں کھینچ پائے گا. اگر طاقتور نہیں ہے
ہو سکتا ہے وہ خود اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے لیکن اس کو کھینچ نہیں پائے گا. لیکن اگر بہت پاورفل ہو, الیکٹرانک میگنیٹ ہو, تو بہت بہت طاقتور اور ہیوی چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لے گا, لیکن اس میں ظرفیت ہونی چاہیے. تو اگر اس میں ظرفیت ہے اور یہ اس کے اندر قوت ہے تو یہ اسے کھینچ لے گا. اب ہمارے اور آپ کے کام کی بات ہے, ہمیں اپنے اندر ظرفیت پیدا کرنی ہے. کیسی؟ کہ یہ مجھے کھینچ لے. اب اگر کوئی کمی رہ گئی, پیور نہیں ہوئے, آئرن کی مثال دے رہے ہیں میگنیٹ سے, 100% آئرن نہیں ہے, 100% لوہا نہیں ہے, 70% ہے, 50% ہے, تو 50% کی وجہ سے سپر میگنیٹ کھینچنے لگے گا, اس 50% کو نظر انداز کر دے گا. تم میں 50% ظرفیت ہے لہذا میں اپنی طرف کھینچ لوں گا. تم ظرفیت پیدا کرو, اس میں اتنی جاذبیت ہے کہ اپنی طرف کھینچ لے گا. تو اگر ایک خدا کے بنائی ہوئی بے جان چیز میں اتنی جاذبیت ہے کہ اپنی ہمسن کو کھینچ سکتا ہے, تو جس کو اس نے اپنا علی بنا کر بھیجا ہے, لیکن سنخیت ہونی چاہیے کھینچنے کے لیے, کچھ تو ہو ظرف میں کہ وہ کھینچے. جس میں ظرفیت ہوتی ہے وہ ابو ذر بن جاتا ہے, سلمان بن جاتا ہے, مقداد بن جاتا ہے. اور یہ محدود نہیں ہے, کہا اتنی مغناطیسیت ہے اس ذات میں. 1400 برس گزر گئے لیکن آج بھی وہی کشش ہے. جو اس کا ہو جاتا ہے اسے عالی بنا دیتا ہے, اتنا اوپر لے جاتا ہے کہ لوگ پھر اسے دیکھتے ہیں. تم نے علی کو چاہا ہے, ہم زندہ رکھیں گے. کسی کو زندہ رہنا ہے خود کو علی سے ملا لے, نام باقی رکھنا ہے علی سے ملا لے, شہرت چاہیے علی سے مل جاؤ, نمود چاہیے علی سے مل جاؤ, کیونکہ باقی ہر ایک کو فنا ہے, اس میں بقا ہے. اگر تمہیں بقا چاہیے اس سے مل جاؤ. پیغمبر نے سند دی تھی, یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون. یہ پیغمبر نے سند دی تھی. جس کو سند دی تھی اس نے پوری عمر تصدیق نہیں کی. کب تصدیق کی؟ جب سر پہ ضربت لگی. میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, پوری زندگی کسی موقع پر بھی علی کہہ سکتے تھے میں کامیاب ہو گیا. پیغمبر نے کہا ہے تم کامیاب ہو. پیغمبر جب کہہ چکے ہیں تو بات تو پوری ہے, لیکن علی شاہد ہے پیغمبر کی رسالت کے. علی کو یہاں بھی گواہی دینی ہے, علی کو وہاں بھی گواہی دینی ہے. تو علی کو جو سند دی تھی اس کی تصدیق بھی تو چاہیے. لہذا جب سر پہ ضربت لگی تو فرمایا فزت ورب الکعبہ, اے پیغمبر سچ کہا تھا, میں کامیاب ہو گیا. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. قیامت کی رات ہے. انسان سوچے, کبھی سوچے, شب قدر شب ضربت علی, شب قدر شب شہادت علی, یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا. یہ اس علی الاعلیٰ کا انتظام ہے جس نے کعبے کو اس کے لیے گوہر بنایا تھا. کعبے کا گوہر بنایا علی کو, اس نے اتفاق نہیں اہتمام کیا کہ اب اس علی کو ضربت بھی شب قدر میں لگے گی اور شہادت بھی شب قدر میں ہوگی, تاکہ جب انسان شب قدر اپنے نام اعمال کے لیے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے
تو میرے اس علی کو یاد کر کے ہاتھ اٹھائے جس نے میرے علاوہ کسی کا ذکر ہی نہیں کیا. شب قدر آپ اعمال کر کے آئیں، جنہوں نے نہیں کی وہ بھی کریں گے. جب اعمال کرتے وقت قرآن سر پہ ہو اور آپ کی زبان اقدس سے نکلے بے علی، تو ایک بار زینب کو یاد کریے گا. زینب آج کی رات کیا کہہ رہی ہوں گی؟ ایک بار حسن اور حسین کو یاد کیجئے گا بے علی. بیٹی نے باپ کے چہرے پر کیسے نگاہ کی ہوگی؟ کیونکہ آپ سنتے ہیں علماء و ذاکرین سے، گھر میں داخل ہوئے علی، بھائی کمبل میں لپیٹ کے اپنے باپ کو گھر کے اندر لائے. عمامے کا رنگ بدل چکا ہے، چہرہ زرد ہو چکا ہے، جو پٹی باندھی گئی ہے وہ بھی زرد ہو چکی ہے. زینب نے جب اس چہرے کو دیکھا ہوگا دل پہ کیا گزری ہوگی؟ یہ شاداب چہرہ، علی جیسا چہرہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جب اس چہرے کو زینب نے خون آلود دیکھا ہوگا تو زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ زہر کی شدت یہ ہے کہ چہرے کا رنگ بدل چکا ہے. طبیب نے آ کر کیا کہا ہے؟ مولا وصیتیں کریں. زخم مغز تک پہنچ چکا ہے، گھاؤ تلوار جو زہر سے بجھی ہوئی ہے وہ مغز تک پہنچ چکی ہے. میرے پاس کوئی دوا نہیں ہے، میں صرف یہ تجویز کر سکتا ہوں کہ اگر دودھ پئیں گے تو اثر کم ہو جائے گا، کچھ افاقہ درد میں مل سکتا ہے. کوفے میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلی کہ طبیب نے علی کو دودھ کہا ہے. کوفے کے یتیم ہاتھوں میں کوزے لیے در علی کی طرف دوڑے. سال بھر ہمیں سیراب کرنے والے علی کو آج حاکم نے اور حکیم نے دودھ تجویز کیا ہے. ہر یتیم یہ چاہتا ہے ہمارا پالنے والا میرے ہاتھ سے یہ کاسے شیر لے لے. میں ہاتھ کو جوڑ کر کہوں گا مولا 40 ہجری کا کوفہ ہے، ہر ایک دودھ لے کے کھڑا ہے. 60 ہجری کا کوفہ، آپ کی اولاد کوئی پتھر مار رہا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. 19 کا دن گزرا، شب 20 گزری، 20 کا دن گزرا، شب 21 کس وقت علی چلے گئے یہ صرف اولاد علی کو معلوم ہے. کیسے علی کی تشیع ہوئی؟ کتنے لوگ ہیں تشیع میں علی کی؟ بعض نے 17 کہا ہے، بعض نے 30 کہا ہے، اس سے زیادہ نہیں. مختلف جنازوں کی شبیہ بنائی گئی ہے. وہی مغناطیسیت ہے، جتنی دوستی ہے اتنی ہی دشمنی ہے. دنیا کی دشمنی زندگی تک ہے، لیکن علی کی دشمنی ظاہری موت کے بعد بھی ہے کہ علی کی قبر معلوم نہ ہو. یعنی بچوں کو صرف تشیع نہیں کرنی ہے، بچوں کو یہ اہتمام کرنا ہے کہ باپ کی قبر بنانا بھی ہے، چھپانا بھی ہے. کس طرح حسن اور حسین نے بابا کا جنازہ اٹھایا، لیکن علی وصیت کر چکے تھے کہ آگے سے نہ اٹھانا، وہ خود اٹھ جائے گا. انبیاء آئیں گے،
جبرائیل آئیں گے، ملائک آئیں گے، وہ آگے سے اٹھائیں گے، جیسے جیسے جنازہ جائے تم جانا۔ علی کی تشییع اس طرح سے ہوئی، وہ لوگ غربت میں ہوئی ہے، 17 لوگ ہیں، 18 لوگ ہیں، لیکن تشییع تو ہوئی ہے۔ کوفے میں ہوئی ہے، کوفے سے 10 یا 12 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں نجف میں علی کو دفن کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں لیکن جنازہ ملائک اٹھا رہے ہیں، تشییع میں نظر نہیں آ رہے لیکن ملائک کا ہجوم ہے۔ اے علی، شب شہادت تمہیں لقاء الہی مبارک ہو، آپ کے بیٹوں نے تشییع کی ہے، ملائک نے تشییع کی ہے، لیکن اے علی یہاں سے کچھ فاصلے پہ کربلا کا میدان ہوگا، آپ کا حسین ہوگا، 30,000 کا مجمع، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ چبوتا ہے، تیورا کے فرزند زہرا زمین پہ گرتا ہے، نہ کوئی تشییع کرنے والا، نہ کوئی کفن دینے والا، بیٹا موجود ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہے، عجب نہیں رخ کیا ہو اے ولی مرتضیٰ، آپ کا جنازہ ملائک نے اٹھایا، حسین بے گور۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بقضائه وتسلیما لعمره۔ الہی بحق علی ہماری اس عمل کو قبول فرما۔ خدایا شب قدر، شب شہادت علی، ہمیں صحیح معنوں میں معرفت علی عطا فرما۔ خدایا ہمیں واقعی معنوں میں محب علی قرار دے۔ خدایا ہمیں عمل کی دنیا میں محب علی قرار دے۔ خدایا تجھے علی کا واسطہ، تجھے علی کی خون آلود داڑھی کا واسطہ، تجھے علی کے اس سر کا واسطہ جس پہ تلوار لگی تیرے نام۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ علماء اعلام، مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ اتباعِ عالیات خصوصاً عراق اور شام کی حفاظت فرما۔ خدایا تجھے عظمت علی کا واسطہ، رسول نے کہا علی کے نام سے مانگے جانی والی دعا رد نہیں ہوتی۔ الہی بحق علی، فرزند علی کے ظہور بتعجیل فرما۔ اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے، ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا۔